بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اپنی ویڈیو کے پارٹ 4، اور یہ پارٹ 5 بھی اسی میں ہے، لیکن کٹ کر کے پیش کروں گا کیونکہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو۔ 28 منٹ کی ہمارے درمیان یہ پوری ریکارڈنگ بنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ اس نے مجھے میسیج لکھتا ہے کہ مرد زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ جی، مرد جب طاقتور ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو گاجر مولی کی سمجھتے ہیں، اور جیسے کہ اس نے اورنگزیب کی مثال دی مجھے، اورنگزیب اور عورت جب پاور میں ہوتی ہے تو وہ ہر طرف سنتوش کا ماحول ہوتا ہے۔ اس نے مثال دی شیخ حسینہ، رانی لکشمی بائی اور رضیہ سلطانہ کی۔ تو بھائی جی، تو یہ تمہارا مین پوائنٹ ہے، لیکن جو کہ تم نے میرے اس جواب کے بعد پیش کیا کہ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ عورت کے پاس طلاق کا حق ہے یا نہیں، حق ہے یا نہیں، تو میں نے کہا تھا عورت کے پاس طلاق دینے کا حق نہیں ہے، کیونکہ عورت ایموشنل ہوتی ہے۔ تو تم کہتے ہو کہ عورت ایموشنل نہیں ہوتی، مرد زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، تو تم نے یہ مجھے جواب دیا، یہ تمہارا پوائنٹ ہے جس پر اب میں تمہیں جواب دینے کے لیے آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے ساتھ تم یہ لکھتے ہو کہ سیکس نہ کرنے پہ، کھانا صحیح ٹائم پر نہیں دینے پہ، نمک مرچی مطلب ہے یہ نمک مرچی زیادہ ڈالنے پر، تیل زیادہ ڈالنے پر، اور نہ جانے کون کون سے بے بنیاد باتوں پر 3 طلاق دے دیتے ہیں مرد۔ تو اگر یہ پاور عورتوں کے پاس ہوتی تو یمن، افغانستان، عراق، سریا میں لوگ مر نہیں رہے ہوتے۔ اب یہ ان کی لاجک ہے، یہ ان کی سوچ ہے۔ تم ایموشنل بول رہے ہو، بٹ ان کو ٹی وی پہ کام عقل بولتے ہیں۔ اچھا، کاٹ مولوی صاحب، چلو پھر اس کو ان تینوں میسج کا میں نے اکٹھا جواب دیا۔ آپ کی بات میں کوئی سینس ہے یار؟ بی سیریس یار، بی سیریس، پازیٹیو سوچو یار۔ عورت کے پاس پاور نہیں تو اس لیے یمن میں، افغانستان میں لوگ مر رہے ہیں، کیا کمال کی بات ہے؟ میری بات کو انڈرسٹینڈ کرو۔ عورت کے پاس طلاق کا حق ہوگا تو طلاق کی ریشو زیادہ ہوگی، کیونکہ تمہارا کوشچن یہ تھا مجھ سے، جو تم نے پیچھے میرے سے سوال کیا، میں اب دوبارہ پیچھے نہیں جانا چاہتا کہ میسج گم ہو جائیں گے۔ تو کہ تمہارا سوال یہ تھا کہ طلاق کا حق کس کے پاس ہے اسلام میں؟ کیا عورت طلاق دے سکتی ہے جس طرح سے ہندوؤں میں عورت طلاق دے سکتی، جس طرح سے انگریزوں میں عورت طلاق دے سکتی؟ ہندوؤں میں تو طلاق لے بھی نہیں سکتی، دینے کا تو سوال شاید نہیں ہے، لے بھی نہیں سکتی جہاں تک مجھے پتہ ہے۔ بہرحال تو میں نے اس کا جواب دیا کہ عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے، طلاق دے نہیں سکتی، لیکن خلا لے سکتی، اور خلا بھی ایسی کہ جس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلا لینے والی عورت کو نہیں روکا، اپنا حکم نافذ نہیں کیا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، شاید میں نے پیچھے بول دیا، دوبارہ بتا دوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت اور ایک صحابی اور ایک صحابیہ تھے، تو صحابیہ نے علیحدگی اختیار کر لی، اور جس پر وہ صحابی بہت پریشان تھے اور ہر وقت روتے رہتے تھے، جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ترس آیا، اور انہوں نے اس صحابیہ عورت کو بلایا اور کہا کہ تم خلا واپس لے لو، یہ کتنا پریشان ہے۔ تو جس پر اس صحابیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مشورہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مشورہ ہے تو پھر میں یہ نہیں مانتی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس تم نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حق دیا ہے، تمہیں بھی تمہیں حکم نہیں دے سکتا۔ تو لہٰذا خلا لینا عورت کا حق ہے، کسی بھی طریقے سے لے سکتی ہے، اور خلا دینا مرد کا حق ہے۔ اور جو باتیں آپ نے کاؤنٹ کی ہیں، مرچی تیل زیادہ ہونے پر 3 طلاق، یہ اسلام میں بھی حرام ہے یار۔ کم آن، سیدھی سیدھی بات کرو، اسلام کو اتنا غلط مت سمجھو یار۔ یہ اسلام میں بھی حرام ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اس کے اپنے اس کام کی سزا ملے گی اور اس کی وہ گنہگار ہوگا۔ ہمیں مسلم تو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو اس طرح کے ایکٹ پاس کرتے ہیں، نہ کہ اس طرح کے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے میں چل کے بتاؤں گا، میرے پاس سارے سلطان کی وہ ویڈیو ہے جس میں وہ کہتا ہے، جس میں وہ اس طرح کے بینرز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ٹائپ کے، اور دوسرے اس طرح کے غلط پوسٹروں کو پروموٹ کرتا ہے۔ انہی پوسٹروں پر اگر یہ لکھا ہوا ہو، خدا را سمجھو اس بات کو، کہ اگر انہی پوسٹروں پر یہ لکھا ہو کہ مجھے تعلیم دو تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اگر ان پوسٹروں پر یہ لکھا ہو کہ ہمیں جائیداد میں حصہ دو تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا۔ اگر ان پوسٹروں پر یہ لکھا ہو ہمیں برابری دو تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا، لیکن غلط جو اسلامی قانونوں کے خلاف ہوں اس طرح کے پوسٹروں پر میں نہیں مانتا۔ اسی لیے میرے جا رہے ہیں خلا کیا ہوتی ہے۔ اب اس کو خلا کی سمجھ ہی نہیں ہے، یہ کہتا ہے خلا کیا ہوتی ہے۔ اس کو آپ 3 طلاق سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہو؟ 3 طلاق کے ڈر سے عورت چپ رہتی تھی، اور مطلب ہے وہ کوئی بھی اس کو کہتا ہے کہ حلالہ یہ بچے پیدا کرنے کی مشین بنی رہتی تھی، ان کو ڈر رہتا تھا کہ کہیں شوہر 3 طلاق نہ دے دے۔ بولتے ہیں کہ 3 طلاق حرام ہے، پھر بولتے ہیں کہ 3 طلاق بول دینے پر طلاق ہو گئی، اس کے لیے مردوں کو کوئی پریشان نہیں کرتا، کیونکہ ان کو حلالہ ریکٹ بھی جو چلانا ہے۔ اس کی کئی بار سٹنگ آپریشن بھی ہو چکا ہے۔ عورتوں کو اس لیے 3 طلاق کا حق نہیں دیا گیا، کیونکہ اتنی منمانیاں جو مرد کرتے ہیں تب کون سہتا۔ خلا کی پروسیس میں کوئی مولوی نہیں چاہے گا، بٹ جب کوئی عورت خلا لینے جاتی ہے تو اس کو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ذاکر نائک کو چھوڑو اور محمد خان کو سنو، پتہ نہیں کون سا اس کا ہے، سنو، کچھ دماغ کھلے۔ اگر میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی تو بہرحال میں نے اس کو لکھا کہ مجھے تمہاری ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ پہلی بات نوٹ کر لو کہ حلالہ اسلام میں حرام ہے۔ کبھی اس کی اجازت ہوئی ہوگی، لیکن بعد میں یہ آرڈر منسوخ ہو چکا ہے۔ اب جو چیز منسوخ ہو گئی ہے اس کو تم اسلام کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو؟ اب یہ کینسل ہو چکا ہے، اس لیے اس میں کوئی وہ حدیث نہیں، اور حدیث میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے، بہت زیادہ منع فرما دیا گیا ہے۔ لہذا جو کرتے ہیں یہ ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، غلط ہے، اور اس کو حرام سمجھتا ہوں، میں نہیں مانتا۔ کسی اور کا ریفر مجھے نہ دو، مجھے ذاکر نائک کا نہ دو، میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن مجھے اس کا ریفرنس دینے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اپنے بھی کسی کا نہ دو۔ تم ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں مانتے تو میں تمہارے کسی کو نہیں مانتا، اس لیے
نہ میں تمہارے ساتھ ڈاکٹر ذاکر والی کوئی بات کر رہا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ امید رکھتا ہوں کہ تم مجھے کسی کی مشورہ دو کہ میں فلانے کی ویڈیو دیکھوں فلانے کی ویڈیو دیکھوں۔ مجھے کسی کی ویڈیو دیکھنے کا شوق نہیں۔ میں یہاں پر بھی حضرت سلطان کی ویڈیو دیکھتا ہوں تو صرف اپنے یہ کومنٹ کرتا ہوں جو میں نے یہاں اوپر کیے، اس طرح کے کومنٹ اس کے جواب میں کرتا ہوں۔ اس کے جواب میں میں اس طرح کے کومنٹ کرتا ہوں تاکہ یہ جو غلط راستہ اپنا رہا ہے اس پہ، تاکہ یہ جو اسلام کی غلط تعلیم دے رہا ہے اس سے باز آئے۔ That's all۔ اللہ حافظ۔